السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے او لیول سیکنڈ لینگویج اردو کے نصاب کے حوالے سے۔ ہم سیکنڈ لینگویج اردو کے نئے سلیبس پر، نئے نصاب پر بات کر رہے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی پیپر 2 جو ہے سیکنڈ لینگویج اردو کا پیپر 2 کن موضوعات پر مبنی ہے اور اسے کس طریقے سے اٹیمپٹ کیا جائے گا۔ آپ کا پیپر 2 جو ہے وہ گرامر، رائٹنگ اور ٹرانسلیشن پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو دورانیہ دیا جاتا ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کا دورانیہ ہے، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کا یہ پیپر ہے۔ 50 نمبر کا کل یہ پیپر ہے آپ کا پیپر 2، اور اس پیپر کے کچھ سوالات ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا سب سے پہلا سوال مشق نمبر 1، اس میں آپ کو جو ہے 5 جملے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جملوں کی ترتیب پر مبنی آپ کہہ لیں یہ سوال ہے، اور یہاں پر 5 جملے آپ کو دیے جائیں گے اور ان جملوں کو آپ نے تبدیل کرنا ہوگا۔ اب آپ کس طریقے سے ان کو تبدیل کریں گے؟ یہاں پہ 5 سے 6 قسمیں ہیں جملوں کو تبدیل کرنے کی۔ پہلی قسم ہوتی ہے زمانے کے لحاظ سے تبدیل کرنا، دوسری قسم ہے مفہوم، جو ہے جملوں کا مفہوم بدلنا نہیں چاہیے، یعنی مفہوم بدلے بغیر آپ جملوں کو تبدیل کریں۔ تیسری قسم ہے آپ کی مترادف الفاظ کے ساتھ، چوتھی قسم ہے متضاد الفاظ کے ساتھ ان کو تبدیل کیا جائے، پانچویں قسم ہے واحد جمع کے ساتھ، اور چھٹی قسم ہے آپ کے مذکر مؤنث کے ساتھ۔ تو کل یہ 6 قسمیں ہیں جملوں کی ترتیب کی، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی ایک قسم آپ کو دی جائے گی اور آپ نے ان جملوں کو اسی حساب سے تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے کل 5 نمبر ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق نمبر 2 کی طرف، اور مشق نمبر 2 جو ہے یہ خالی جگہ پر مبنی ہے، یعنی یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ آپ کو ایک اقتباس یا ایک عبارت دی جائے گی اور اس میں جملے جو ہیں وہ ادھورے دیے جائیں گے آپ کو۔ آپ نے ان ادھورے جملوں کو یا ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہوگا دیے گئے، آپ یہ کہہ لیں جتنے بھی دیے گئے جوابات ہیں ممکنہ ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سوالات دیے ہوئے ہیں یہ کل 10 سوال ہیں، ٹھیک ہے، 10 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ اب اس سب میں ABCD یہ 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں ہر ایک سوال کے تحت۔ تو جو بھی خالی جگہ آپ حل کرنے والے ہو آپ کو اس کے تحت دیکھنا ہے کہ جیسے سوال نمبر 6 ہے، پہلا جملہ، میں ذہنی آج کل کی مصروف ترین ڈیش میں ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچنا تقریباً ڈیش ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا آپشن کیا آ رہا ہے؟ آج کل کی مصروف ترین زندگی میں ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچنا تقریباً۔ چھٹا سوال آپ دیکھیے، نامکمل، نادان، ناممکن یا ناواقف؟ ناممکن ہوتا جا رہا ہے، یعنی آپشن سی ہوگا، تو آپ آپشن سی پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر جو سوالات ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں گے۔ اس سوال کے کل نمبر ہیں 10۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا تیسرا سوال، یعنی مشق نمبر 3، اور یہ سوال آپ کا مضمون نویسی پر مبنی ہے، اور 20 نمبر کا یہ سوال ہے جو کہ بہت اہم ہے آپ کے پیپر 2 کا۔ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ کل نمبر 50 ہیں اس پیپر کے، اس میں سے 20 نمبر جو ہے وہ یہ سوال آپ کہہ لیں کہ اس سوال کے ہیں، اور یہ انتہائی اہم سوال ہے کیونکہ مضمون نویسی پر مبنی ہے۔ یہاں پر آپ کو سوال اس طریقے سے دیا جائے گا جیسا کہ یہاں درج ہے، اسکول کے تمام طالب علموں کا غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا ضروری ہے۔ آپ اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ اس بارے میں اپنے اسکول کی ویب سائٹ کے لیے ایک مضمون کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ آپ کا مضمون تقریباً 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اب اس سوال کے تحت آپ کو جو ہے بتانا ہے کہ اسکول کے تمام طالب علموں کا غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا ضروری ہے، یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ ضرور لینا چاہیے۔ اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس حد تک متفق ہیں اس بات سے۔ آپ کو یہاں پر آپ کی مدد کے لیے 2 ممکنہ نکات جو ہیں، آپ کہہ لیں آپ 2 نکات جو ہے دیے جا رہے ہیں جس کی مدد سے آپ یہ مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف پڑھائی پر توجہ دی جائے۔ پہلے آپ اس پر بات کریں گے، پیراگراف لکھیں گے، اور پھر غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے باقی مضامین میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ پھر آپ اس کا دوسرا رخ بتائیں گے، یعنی دونوں پہلوؤں پر آپ نے بات کرنی ہے کہ یہاں پر آپ کو مضمون کے مواد کے لیے یعنی کانٹینٹ کے لیے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں، اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے بھی 10 نمبر دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ کل ملا کے آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے اس مضمون کے
اس کی حد الفاظ 200 ہے۔ آپ نے ان نکات کی مدد سے اپنا مضمون تحریر کرنا ہے، اور اس مضمون کے تقریباً 3 سے 4 پیراگراف تو لازمی آپ لکھیں گے۔ سب سے پہلا تعارفی پیراگراف آپ کا ہوگا، اس کے بعد آپ نفس مضمون کے 2 پیراگراف بنائیں گے، اور پھر آخر میں اختتامیہ یا رائے آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اس پیپر کا آخری سوال، جو کہ ہے مشق نمبر 4، ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج انٹو اردو، یعنی یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف دیا جا رہا ہے، انگریزی کی ایک عبارت ہے جس کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے جو کل نمبر ہیں وہ 15 ہیں۔ 15 نمبر کا یہ بہت اہم سوال ہے، سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 2 کا آخری سوال ٹرانسلیشن کا، جو کہ 15 نمبر کا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کچھ اہم باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو انگریزی کی اس عبارت کو بغور پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کا مفہوم آپ کو کوسچن پیپر پر ہی ایک طرف آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے جملے کو جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر پہلے زبانی ترجمہ کریں اور اس کے بعد اس کو تحریر کریں گے۔ لیکن تحریر کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ جملے کی ترتیب درست ہونی چاہیے۔ جب آپ ترجمہ کر رہے ہوں تو اس کا جملے کی جو بناوٹ ہے، جو اس کی ترتیب ہے، اس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے، یہ 15 نمبر کا سوال ہے، بہت اہم ہے۔ اس کی جتنی آپ تحریری مشق کر سکیں آپ ضرور کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ہے اوور آل یہ جو ایک پیپر کا آپ کو پیٹرن کا جو ریویو میں نے دیا، آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید جو ڈیٹیل ہر ٹاپک کی اور ہر سوال کی ویڈیو ہے، اس کے لیے آپ جڑے رہیں اس چینل سے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔